تو میم ویسے اندازہ ضمانت بچ جائے گی پیپلز پارٹی کی؟ میں آپ سے فرینکلی نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ فرق پڑے گا. اور اگر میں نے کہا کہ اب جو ہے وہ لوکل لیڈرشپ کو الیکشن ڈے میں اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی. جو ہم نے جھنجھوڑنا تھا اور جگانا تھا وہ ہم نے کوشش کی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بنا ہوا نظر آتا ہے دو پارٹی کے درمیان، تو یہ یقیناً ہماری محنت ہے، آپ کی محنت ہے. تھوڑا سا ملکی سیاست پہ بات کر لیں. ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ہیں، آڈیو ان کی سامنے آئی، پورا ماحول بٹ گیا، ایک طرف سما بھی آ گیا اور پھر جناب پی ایم ایل این کچھ اور کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اور سب سے زیادہ میں انٹرسٹڈ اس میں ہوں کہ محترمہ شائلہ رضا صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اس پورے معاملے کے اوپر. اچھا دیکھیں، میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ فرینزک ہو چکا ہے تو اس میں کام تو عدالت نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. لیکن میں حیران ہوں اس بات پہ کہ جسٹس شمیم کی رانا شمیم جو ہیں، اگر آپ ان پہ عنایات دیکھیں پی ایم ایل این کی تو بڑے حیران کن ہیں. اور صرف یہی نہیں، ہر اس جگہ پہ ان کو رکھا گیا ہے سندھ میں اور بلتستان میں جہاں ان کو استعمال کیا جانا تھا. مثلاً لائرس پی ایم ایل این لائرس فورم کے سندھ کے وہ وائس صدر رہے ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے جو ہیں وہ بھی سندھ میں ان کے پاس بڑا عہدہ رہا ہے. پھر گلگت بلتستان میں برجیس طاہر نے ان کو ایپلیٹ کورٹ کا چیف جسٹس بھی رکھا ہے. خود ان کا بیٹا بھی شاید اٹارنی جنرل رہا ہے، ایڈوکیٹ جنرل رہا ہے. تو اتنی عنایات ان پہ رہی ہیں. پھر اگر میں اور پیچھے چلی جاؤں تو ہم نے جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے ساتھ تعلقات دیکھے، جس میں جسٹس سجاد شار کا جو توہین عدالت کا کیس تھا وہ ختم کیا گیا. پھر جسٹس سعید الزماں صدیقی کے ساتھ اور جسٹس رفیق تارٹ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کے تعاون سے عدالتوں پہ حملہ کیا گیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس قیوم صاحب کا کیس بھی تھا، اس میں جسٹس قیوم کو تو ہٹا دیا گیا لیکن جو انہیں آرڈر دے رہا اس کا کچھ نہیں ہوا. تو یہ ہم نے پاکستان میں ہوتا دیکھا ہے. اور اس آواز سے کیا ہوتا ہے، کہاں فرق پڑا؟ اصل بات تو وہی ہے کہ میاں صاحب قیدی ہوتے ہوئے بھی، سزا یافتہ ہوتے ہوئے ملک سے باہر ہیں اور ماشاءاللہ سے گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. گالوں کی سرخی سلامت رہے، وہ چھلک رہی ہے. اور مریم صاحبہ بھی باہر ہیں، شہباز شریف بھی باہر ہیں، سارے باہر ہیں، اندر ہیں. تو پیپلز پارٹی سیاست سے تو باہر ہی ہے نا جی. وہاں پہ وہ سب سے مل رہے ہیں، آسرا دے رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم تو نہیں نہ بن سکتا. وزیر اعظم بھی ان کو کوئی قانون کے ذریعے یہ کروا لیں گے. اچھا، جس طرح سے یہ ویڈیوز آ رہی ہیں تو دیکھیں آپ نے بہت اچھی پاکستان کی لیگل ہسٹری کا ایک حوالہ دیا. تو اسی حوالے کو بس اگر ہم اس پہ رکھیں اس آڈیو کے اوپر، تو یہ تو ہمیں کنٹینیوٹی نظر آتی ہے. صرف آگے جو نشانہ ہے وہ تبدیل ہو گیا نا جی. پہلے تو پیپلز پارٹی رہی، نہیں تو اس نشانے سے انہیں ہوا کیا؟ جو یہ ویڈیو آئی ہوئی ہے، وزیر اعظم تھے، دیکھیے وہ تو ان کا کیس چلا ہے، دیکھیے وہ تو ان کا کیس چلا ہے، ٹھیک ہے. گو کہ از خود نوٹس تھا لیکن پی ٹی آئی نے اپنے گلے میں ہار ڈالے، ٹھیک ہے. اس میں جو وہ گئے ہیں تو آپ مکافات عمل پہ بھی تو یقین رکھیں نا. یوسف رضا گیلانی جن کے لیے خود ان کے ان کے گھر میں بیٹھا ہوا، پی ٹی آئی کی گھر میں بیٹھا ہوا فواد چودھری یہ کہتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی سزا غیر آئینی تھی جب وہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے تب وہ، ٹھیک ہے. اور پھر یوسف رضا گیلانی کے علاوہ جو کہ ایک کیس ہوا تھا اس میں یہ کوٹ پہن کے چلے گئے تھے جی، میمو گیٹ اسکینڈل کا. تو یہ سب جو ہے کبھی کبھی اس کی بھی لگتی ہے نا ان سب باتوں کی. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں لگی ہے پیپلز پارٹی کی؟ ہاں، ادروائز ان پہ جو پیناما کیس تھا اس میں تو ان کو سزا نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے، لیکن اب اگر میم ان کو ہاں لگی، ان کی وزارت چلی گئی، جو لوگ بیٹی بھی چلی گئی، جو لے کر آئے تھے
ان سے معاملات بگڑ گئے. ہمارے تو ہیں ہی بگڑے ہوئے, ہماری تو جان لے کے بھی نہیں ہماری جان چھوڑتے, ان کا تو معاملات ان سے اتنے زیادہ بزنس کے ہیں کہ ان کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہو چکے ہیں. دیکھیں نا, میاں برادران تکلیف نہیں سہ سکتے, تکلیف میں نہیں. آپ کیا دیکھ رہی ہیں, کیا یہ معاملہ ٹھیک ہو کے میاں صاحب کی دوبارہ چانس بن سکتا ہے؟ پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے کہا کہ ڈومیسائل بڑا ہے ان کا. اچھا, تو بلاول صاحب کا چانس نہیں ہے اگلے الیکشن میں یہ تو نہیں کہہ رہی, ہمارا تو دار و مدار عوام پہ ہے, لیکن وہی ہم تو اپنے عوام پہ یقین رکھتے ہیں, ہم تو اس راستے پہ یقین نہیں رکھتے. تو ہمارا تو ایک نظریہ ہے, ہمارے علاوہ کسی کا نظریہ نہیں ہے. ہم اپنا نظریہ لے کے جب نکلتے ہیں ہمیں عوام میں پذیرائی ملتی ہے. الیکشن ڈے ہمارا چوری ہو جاتا ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو پھر آپ کے فارمولے کے مطابق تو بلاول صاحب نہیں آ رہے, کیونکہ کارساز منصوبہ ساز کسی اور کو لے آئیں گے. آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کار ساز, منصوبہ ساز, کٹ پتلی ڈائریکٹر جو ہیں وہ, ان کو پاکستان کا حال دیکھنا چاہیے. ان کی کٹ پتلیوں سے معیشت کہاں پہنچ گئی. کل میں نے ایک اسپیچ کی تھی, ظاہر ہے فیکٹس اینڈ فیگر ہیں, زبانی مجھے یاد نہیں, لیکن میں نے وہاں پہ یہ بتایا تھا کہ بھائی آپ میاں صاحب کے زمانے میں اداروں کو کتنا چونا لگا ہے, کتنا ادارے خسارے میں تھے, کتنا سب کچھ تھا. تو عمران نے آ کے, کیونکہ مزید نکما ہے, اس کو چار چاند لگا دیا. تو ہمارے زمانے میں دیکھ لیں, پرویز مشرف کی اکانومی کو خود احسن صاحب جو ہے ببل اکانومی کہتے تھے. سب جو تھے اس پہ ہنسا کرتے تھے کہ موبائل خریدے جا رہے ہیں, سائیکلیں خریدی جا رہی ہیں, اور لیکن ہم نے آ کے بہتر کیا. ہمارے ہی پاس حل ہے. آپ نے اکانومی کی بات کی, آپ کے جو اکنامک سرجنز تھے وہی ہیں جو پی ٹی آئی کے پاس ہیں اس وقت. ہاں, لیکن دونوں وہی ہیں, سرجن وہی ہیں, لیکن ان کو پالیسی جو ہے وہ اپنی استعمال ان کی بھی نہیں ہوئی تھی, پالیسیز ہماری تھیں. اگر آپ سرجن وہی دے دیں گے, لیکن وہ سرجن جو ہے ہاسپٹل چینج کر دیں گے, اس کے پاس وہ دوائیں نہیں ہوں گی, وہ میکٹرونکس نہیں ہوں گے جو کہ ہم دیتے تھے, تو پھر بیکار ہے. نہیں تو میم, ہم نے زرداری صاحب کا جو پہلا دور تھا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا, پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کا, جس کو ہم ملا کر زرداری صاحب کا دور کہہ دیتے ہیں, اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا, آئی ایم ایف آ رہی تھی, مہنگائی بھی تھی اس وقت, سیلاب پاکستان کو ہٹ ضرور کیا اس نے, وہ نیچرل ڈیزاسٹر تو ایک تھا, لیکن اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی. نون لیگ غلط صحیح ٹھیک صحیح اپنا ایک سیاسی گھر میڈ ہوم میڈ $7 بلین جو ہے وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا. اب کتنا لیا گیا ہے؟ نون لیگ کے زمانے میں ہم سے ڈبل لیا گیا. لیکن نون لیگ کے زمانے میں میگا پروجیکٹس لگے, موٹر ویز, میں بتاتی ہوں کیسے لگے, میں بتاتی ہوں کیسے لگے. 12 مئی سن 2012 کو چائنا کی ویب سائٹ اٹھائیں ہم نے, سی پیک سائن, ٹھیک ہے, سی پیک کا جو پیسہ آیا اس سے یہ پیسہ بنا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. کہاں سے پیسہ آیا مجھے بتائیں نا, یہ اس سے بنا ہے. یہی ہوتا ہے کہ ایک حکومت ایک کام کرتی ہے, پھر بھی چین ناراض رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے صرف روڈ بنائے, اس سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس تھے بجلی کے سب وہ انہوں نے نہیں بنائے. لیکن بجلی آپ کے زمانے میں لوڈ شیڈنگ تھی, نواز شریف صاحب کے زمانے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, جو سی پیک کے تھرو ہوئی. میں بتاتی ہوں کیسے ختم ہوئی. ہم نے جو پروجیکٹ, دیکھیے کوئی بھی اگر بجلی گھر لگایا جاتا ہے, کوئی بھی معاہدہ کیا جاتا ہے, اس سے 3 سال بعد بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے ایز وزیر اعظم کتنے بجلی گھر بنائے؟ ایک بھی نہیں. یہ ہمارے معاہدے تھے, ہمارے بجلی گھر تھے, جنہوں نے, میں بتاتی ہوں یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو ہمارے زمانے میں سائن ہوئے, ان پہ کام ہوتا رہا. دین جب ان کا پیریڈ اسٹارٹ ہوا تو 3 سال ہو چکے تھے, اور پھر انہوں نے پاور پروڈکشن شروع کی. ہائیڈل پاور پروجیکٹس جتنے ہیں سارے منصوبے ہم نے کیے, 18,000 میگا واٹ سے زیادہ ہم نے کیے. نیلم جیلم میں ہمارے زمانے میں کام شروع ہوا, آدھا کام تھا, تو ان کی گورنمنٹ آ گئی, انہوں نے وہ پروجیکٹ روک دیے. آپ پنجاب میں نکل جائیں, یہ ساری باتیں عام لوگوں کو نہیں مانتے. وہ کیا ہوا, کیوں نہیں لوگ مانتے؟ آپ کیوں نہیں واپس آئے؟ اتنا اچھا آپ کام. ہم اس لیے واپس نہیں آئے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں باقاعدہ ختم کیا گیا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ کونسلر کا الیکشن ہار گیا تھا,
اس کے گھر جنرل جیلانی گیا اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا دے دو. تو انہوں نے کہا میرے سارے بیٹے تو کاروباری ہیں, آئیے پولے نو بلاؤ تو یہ آپ کا کام کر دے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یا تو پولے چاہیے. لیکن وہ وہی بولا کہ ان سے 3 بار بھیڑا ہے میم, وہ جو جس وقت 2013 کے اندر تو وہ کیا بولا بالکل مختلف تھے. دیکھیں اپنے آپ اگر آپ اپنے بام کو لات مار دیں تو وہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, تو کچھ اور ہو جاتا ہے. ادروائز وہ بھیڑے ان کو لایا بھی گیا, ان کو سزا ہوئی, انہوں نے آ کے اپیل نہیں کی, انہیں معاف کر دیا گیا. بینظیر بھٹو یہاں پہ نہیں تھی, جو لوگ عدالت میں پیش نہیں ہوئے ان کو سزا نہیں ہوئی, لیکن بینظیر بھٹو کیونکہ تھی نہیں, پیش نہیں ہو سکتی تھی, تو ایک سزا بھی سنانے کی کارروائی ہوئی. نواز شریف کو لے آیا گیا, بینظیر کو لا کے شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے میم. میاں نواز شریف کو جیل میں تھے, بیمار کر کے باہر بھیج دیا گیا, آصف زرداری کی زبان کاٹ دی گئی. یہ مریم صاحبہ کو باہر نکال لیا گیا اور ان کو بتایا گیا کب بولنا ہے کب نہیں بولنا, اور فریال صاحبہ کو چاند رات پہ, جبکہ نیب نے ہی خود داخل کیا تھا, گھسیٹ کے رات کے 12 بجے جیل بھیج دیا گیا. اب میاں منہ کھلوائیں گے تو بڑی سخت ویلکم. اچھا صرف مجھے یہ بتا دیں, آپ بہت شکریہ. میں ایک بات کہنا چاہتی تھی, 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ 50 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنا سکتا ہے. نہ کے پی نے بنائی, نہ بلوچستان کی کسی گورنمنٹ نے بنائی, نہ پنجاب نے بنائی. صرف سندھ نے تھر کول پاور پروجیکٹ کے ایک بلاک سے 660 میگا واٹ بجلی بنائی ہے, اور کہتے ہیں کہ چھوٹا صوبہ نے وفاق کی علامت بنی ہوئی ہے. اور نہ نون لیگ نے اس میں پیسہ لگایا, نہ عمران نے لگایا. وہ 660 میگا واٹ فیصل آباد کو ہم دے رہے ہیں, پیسہ ہمارا, کام ہمارا, تانے لعنتیں ہم پہ ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اپنا بجلی گھر ہے, نوری آباد میں ہم 100 میگا واٹ پیدا کر کے کراچی کو دے رہے. ہم نے 750 فٹ کی جو ہے ٹرانسمیشن لائن بچھائی گئی. یہ واحد صوبہ ہے جو کر رہا ہے. ہمارے ہاں گاما نائف کی 3 سہولتیں موجود ہیں. ایشیا کے 17 ممالک میں سے ہم ایک ہیں, اور یہ صوبے نے خود پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کی ہے. ہمارے ہاں 500 سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹ فری ہو چکے ہیں. ہمارا پہلا صوبہ ہے جس نے مصنوعی دل لگانے کا بھی آپریشن کیا ہے. ہمارا پہلا صوبہ ہے جس میں ہر طرح کا جو علاج ہے وہ مفت ہے اور جھوٹ نہیں ہو رہا ہے. اور ہمارا پہلا صوبہ ہے جس نے 12 سال میں 15 یونیورسٹیز بنائی ہیں, اور دریا پہ سب سے لمبا پل بنایا ہے. ہماری حکومت کشمیر میں تھی تو ہم نے سب سے اونچا پل دریا پہ بنایا تھا. اور یہ اچھا, ہم نے ہی ابھی ماں اور بچے کا اوپر ایک پیکج جاری کیا ہے کہ جو عورتیں پریگننٹ ہوں گی اور ہاسپٹل آئیں گی تو ان کو ایک پیکج ملے گا بچے کی 5 سال کی عمر تک. ہم نے اسٹوڈنٹ یونین کا بل پاس کر دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے اسٹوڈنٹ یونین بحال کر دیں گے. تو ہمارے پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے اور سندھ میں کام ہو رہا ہے. سندھ میں کام ایک اور بھی, بس میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, جہاں ہم نے خواتین کو پروٹیکشن دی ہے, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بنا کے بچیوں کو, اور پریونشن اینڈ پروٹیکشن آف ڈومیسٹک وائلنس بنا کے. اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کا سب سے بڑا پروجیکٹ سندھ میں چل رہا ہے, پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام, اور اس میں اب تک 14 لاکھ خواتین بینیفیشری ہیں جن کو اکنامیکلی سپورٹ کر کے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کیا گیا. اور اس سال ہم 20 ڈسٹرکٹ تک پہنچ جائیں گے. تو دنیا میں سندھ جو ہے, دنیا میں, ایشیا میں سندھ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 6 نمبر پہ. پاکستان نہیں, ہمیں کرپٹ کہنے والے جہاں جہاں ان کی حکومت ہے اپنے آپ کو اتنا ٹرانسپیرنسی میں لائیں کہ دنیا ان پہ اعتماد کرے. میم اتنا اچھا آپ سندھ میں کام کر رہے ہیں. میرا آخری کوشچن ہے, یہ ہمارا آخری بائنڈ اپ ہے اس کے بعد, کہ پنجاب کے اندر کچھ ایسا کیوں نہیں کر رہی پیپلز پارٹی؟ سندھ میں اتنا اچھا آپ کام کر رہے ہیں اگر, تو وہ کیوں نہیں شو کیس ہو رہا ہے پنجاب کے اندر؟ آپ کے پاس کیا فارمولا ہے اگلے الیکشن 2023 میں کوئی ہلچل مچا لے؟ دیکھیے ہمارے پاس یہی فارمولا ہے جو ہمیں ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن والوں نے ہمیں بتایا ہے, کہ ہم لوگوں کو جو روٹی کپڑا اور مکان کے تحت وہاں پہ گھر دیے گئے تھے, وہاں پہ گیس دی گئی تھی, ہم نے نوکریاں دی تھیں. ابھی بھی سندھ میں
اس کے باوجود کہ 7 سال سے بین امپوزڈ ہے، نوکریوں کا ریشو جو ہے تمام صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ ہم آپ کو اسی فارمولے پہ روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم آپ کو دیں گے اور روزگار کے دروازے کھولیں گے. اور یہ جو بڑے بڑے روڈ راستے بن گئے ہیں اور یہ جو پابندی مریم صاحبہ نے چینلز پہ کی ہوئی تھی کہ ان چینلز کو جو ہے یہ نہیں کرنے دینا، اور عمران نے تو پورا میڈیا ہی ہڑپ کر لیا تاکہ وہ ہماری جو جگہیں ہیں جو بہتر نہیں ہو سکیں، ہم گریجولی کام کر رہے ہیں وہی دکھاتے رہو اور سندھ کا برا نقشہ پیش کرتے رہو. ہم انشاءاللہ جیسے تھر میں تبدیلی لائے ہیں، آج تھر ہم نے کمپلیٹلی ہماری 2023 میں پنجاب میں کچھ ہوگا، بہتری ہوگی. اب ہمارا تو کام ہے اپنا پیغام پہنچانا، اپنا نظریہ لانا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں عوام کی مرضی چلے گی یا عوام کے اوپر کٹ پتلی راج ہوگا، یہ دیکھنا ہے. ہمارا کام ہے عوام تک میسج دینا. جو اس الیکشن کیمپین میں ہم صرف 25% یہ پروگرام اپنا کام کر سکے ہیں. ہم گھر گھر نہیں جا سکے، اتنا ٹائم نہیں ہے. ہم ابھی اس طرح سے کیمپین کا کچھ بھی نہیں کر سکے. صرف میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے جس سے ہماری آواز 2023 میں بھی شیلا رضا صاحبہ یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں گی کہ ہم ابھی بھی پورے پنجاب میں لوگوں کے پاس نہیں پہنچ سکے؟ نہیں، اب یہاں کے لوگوں پہ ہے اور میری کوشش ہوگی کہ میں نہ ہوں، یہاں کے لوگ جیسا کام کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے ابھی کوئی کام نہیں کیا. میں جو کرنا چاہتی ہوں میں نے نہیں کیا. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. کافی انہوں نے کھل کر بات کی اور کہ کوئی بھی ایسا ٹاپک انہوں نے ہمیں انٹرویو شروع کرنے سے پہلے ہم نے جب ان سے کہا کہ ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے تو ان کا کلیئرلی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جس مرضی مدعے پر جیسے مرضی سوال کرنا چاہیں کریں. بہت شکریہ. اہم معاملات زیر بحث آئے این 133 کے حوالے سے، وہ پر امید تو ہیں، لیکن وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہی ہیں کہ ہم ابھی اس طریقے سے لوگوں تک پہنچ نہیں سکے جس طرح سے وہ پہنچنا چاہتی تھیں. اس کے علاوہ ملکی سیاست پر بھی انہوں نے واضح گفتگو کی ہے. اگلے آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی ان کے جو معاملات انہوں نے واضح طور پر بیان کیے ہیں. لاہور 42 نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.